کہ جو آدمی ان دونوں آیتوں کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے، عادتاً پڑھ لے، جو ہی سلام پھیرا ہے اٹھا ہے تو یہ آیت پڑھ لے، میری اکثر عادت ہے میں پڑھا کرتا ہوں۔ جس دن پڑھ لے گا اس دن نہ مقتول ہوگا نہ مضروب ہوگا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی قتل کا حملہ بھی کرنا چاہے تو اللہ کے فرشتے اور یہ آیت اس کی حفاظت کریں گے، وہ مقتول نہیں ہوگا۔ کوئی ویسے لڑنا چاہے اور ضرب لگانا چاہے تو جس دن آدمی اس کو پڑھ لے گا وہ مضروب نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں، ان آیتوں کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ قرآن کی سب سے آخری وحی یہی ہے۔ احکامات کے لحاظ سے آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم ہے، بے سب سے آخری حکم وہاں مکمل ہو چکے، اس کے بعد کوئی نیا حکم آسمان سے نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد 3 مہینے تک حضور زندہ رہے ذوالحج کے بعد، چونکہ الیوم اکملتم تو عرفات میں اتری تھی، تو اس ذوالحج کے بعد محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، آقا 3 مہینے زندہ رہے۔ تو اس دوران ایسا نہیں کہ بالکل خاموش رہے، آپ پر وحی آتی تھی۔ تو اس وحی میں کچھ چیزیں تو وہ تھیں جو تکرار کی تھی بمعنی ترغیب، بھی بار بار اتری تاکہ آدمی کو ترغیب ملے۔ کچھ عقائد کی مزید پختگی کی تھیں، کچھ عمل کی توثیق کی تھیں کہ ایک عمل کا پہلے پتہ ہے، پھر اس کی تائید میں ایک آیت آ گئی ہے، تو اس قسم کی وحی آخر وقت تک آتی رہی۔ تو علماء نے لکھا ہے جو آخری وحی ہے، یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ان 2 آیتوں کو اگر حضور کی زندگی کی پہلی تقریر سے ملا ہو تو ایک ربط ہے۔ جیسے آپ کا استاد بخاری پڑھاتا ہے تو کہتا ہے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، آخری کلمتان ہے، ان کا ربط کیا ہے؟ تو پھر یہ چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں تو مل جاتی ہیں۔ حضور کی زندگی کا پہلا بیان کیا ہے کہ آپ نے برادری اور قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ مجھے بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا آپ دیانتدار ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ماننے میں، پڑھنے میں، کلمے میں توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ قبول کرنے میں رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ نبی کو نبی مان کر اس کی زبان سے رب کو مانو گے تو توحید قبول ہوگی۔ تو اب اس میں وہ جو حضور نے پہلا خطبہ دیا، پہلے اپنے متعلق پوچھا، پھر رب کے متعلق بتایا، پھر 23 سال دین آتا رہا۔ آخری وحی میں پھر وہی ہوا کہ حضور کے پہلے صفات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ یہ حضور کی صفات ہے کہ وہ رسول تمہارے پاس آیا جو تم میں سے ہے، اور پھر تم میں سب سے زیادہ نفاست اور لطافت والے ہیں، پھر وہ نیکیوں میں تم میں بہت آگے ہیں، حریص، پھر انہیں تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اہل ایمان کے ساتھ بے پناہ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ حضور کی صفات ہے۔ یعنی وہاں تھا کہ میرے متعلق کیا جانتے ہو، تو کافروں نے کہا بہت اچھے، یہاں اللہ نے کہا محبوب تیرے جیسا کوئی نہیں۔ وہاں تھا کہ اب میں تمہیں رب کی توحید بتاتا ہوں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہاں ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اگر یہ نہیں مانتے، نہ مانے، آپ کو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں، ان کے بہت سارے فوائد کتابوں میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ آخری آیت ہے، یہ
کنز من کنوز العرش، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک آیت ہے۔ دوسرا، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تمام امور میں اس کی کفالت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں آیتوں کا پڑھنا مولانا خان محمد صاحب کنیا شریف والے رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے وظیفہ سعدیہ، اس کے اندر ان کے عملیات ہیں، انہوں نے مجھے اس کے پڑھنے کی بھی اجازت دی اور اس کے عمل لوگوں کو بتانے کی بھی اجازت دی تھی۔ خواجہ صاحب سے میں ان کے ہاں کچھ دن رہا تھا تو ان سے یہ اجازت ملی تھی۔ ایک ان کی کتاب ہے تحفہ سعدیہ، یہ ہے وظیفہ سعدیہ، اس کے اندر اس آیت کا عمل ہے کہ جو آدمی ان دونوں آیتوں کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے، عادتاً پڑھ لے، جو ہی سلام پھیرا ہے اٹھا ہے تو یہ آیت پڑھ لے، میری اکثر عادت ہے میں پڑھا کرتا ہوں۔ جس دن پڑھ لے گا اس دن نہ مقتول ہوگا نہ مضروب ہوگا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی قتل کا حملہ بھی کرنا چاہے تو اللہ کے فرشتے اور یہ آیت اس کی حفاظت کریں گے، وہ مقتول نہیں ہوگا۔ کوئی ویسے لڑنا چاہے اور ضرب لگانا چاہے تو جس دن آدمی اس کو پڑھ لے گا وہ مضروب نہیں ہوگا۔ یہ ان دونوں آیتوں کا ایک عظیم فائدہ ہے۔ ایک کتاب ایک عرصے پہلے میں نے دیکھی تھی لیکن پھر وہ مجھے کہیں ملی نہیں، اس میں ایک بزرگ کا ایک عمل تھا اس آیت کے حوالے سے کہ انہیں کسی بزرگ نے بتایا کہ اس کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کرو، جس دن پڑھو گے، یہ انہوں نے کہا، اس دن تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جس دن موت آنی ہوگی یاد نہیں رہے گا۔ آخر وہ تو اٹل کام ہے نا جی، اللہ کا نظام، تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ اس بزرگ نے اہتمام سے پڑھنا شروع کیا۔ جب شروع کیا تو ان کی عمر تھی 70 سال۔ 70 سال کا بوڑھا ویسے بھی حدیث میں ہے، یحرم ابن آدم یشب منہ شیئان، انسان تو بوڑھا ہوتا ہے، 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ جتنا بوڑھا ہوگا کہے گا میرے پاس پیسے اتنے زیادہ آنے چاہیے، اور جتنا بوڑھا ہوگا کہے گا ابھی تو کچھ نہیں، 1000 سال اور جیوں۔ تو اس بزرگ نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے اس کی 140 سال عمر ہو گئی، یعنی 70 دونا 140 سال۔ 70 سال میں پڑھنا شروع کیا، 140 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو اب وہ ارذل عمر تھی اور حضور نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ ارذل عمر اس کو کہا جاتا ہے جس میں آدمی کی صحت ساتھ چھوڑ دے، اعصاب کام نہ کریں، سنوائی کام نہ کرے، بینائی کام نہ کرے، ہاتھ پاؤں کام نہ کرے، بات سمجھ بھی نہ آئے، کہہ بھی نہ سکے، تو یہ ارذل عمر ہے۔ تو اس وقت ہر آدمی کہتا ہے بس حضرت کے لیے دعا کریں، اللہ حضرت کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کبھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حضرت مر جائیں، بیٹا بھی نہیں کہتا، شاگرد بھی نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں حضرت بس اب بڑے اونچے مقام کے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اب اللہ حضرت کو عافیت عطا فرمائے۔ تو اس وقت آدمی عافیت کا متمنی ہوتا ہے۔ تو اس نے پڑھ کے، اچھا عادت تھی پڑھنے کی، اس طرف دھیان ہی نہ آیا کہ میں پڑھتا ہوں، شاید اس کا سبب ہے۔ تو ایک دن خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضرت میں تو ارذل عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دے۔ اگلے دن اس نے چھوڑی تو اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہیں لے گئے۔ تو ان 2 آیتوں کے پڑھنے میں بڑا کمال ہے، بہت زوردار عمل ہے، ان کو یاد کریں